إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الزلزال ہے، اس میں سورۃ نمبر 99 ہے، رکوع 1 کے 8 آیتیں ہیں اور یہ سورۃ مدنی ہے۔ چونکہ اس سورۃ کا پہلا لفظ زلزلت اور زلزالہ ہے، اس لیے اس سورۃ کو سورۃ الزلزال بھی کہا جاتا ہے۔ زلزال جس میں قیامت میں زلزلے کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اس لیے مناسبت سے اس سورۃ کا نام سورۃ زلزلہ یا سورۃ زلزلہ اور اذا زلزلت بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ فرماتے ہیں یہ سورۃ مکی ہے، لیکن اکثر مفسرین اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ مدنی ہے اور یہی زیادہ بہتر اور درست ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ جو منکر تھے قیامت کے، بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، اس کی علامتیں کیا ہوگی، اس کی نشانیاں کیا ہوگی، اس کی تاریخ کیا ہوگی۔ اسی پس منظر کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے یہ سورۃ نازل فرمائی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم مغفر کسی کو نہیں بتایا، البتہ نبی اکرم علیہ السلام نے چند علامتیں نشانیاں بتلائی ہیں، لیکن قیامت کی حتمی تاریخ یہ نہ نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا نہ کسی نبی کو۔ اللہ پاک نے اس کا علم اپنے پاس مغفر رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتلائی ہیں، اس میں سے 10 مشہور اور معروف علامتیں ہیں۔ اس صورت میں جو چیزیں بتلائی گئی ہیں خاص طور سے وہ زلزلے کے سلسلے میں ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کیا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا، اس کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حساب کتاب کے بارے میں بتایا گیا، اور حساب کتاب کی باریک بینی سے ہوگا، بہت باریکی سے حساب ہوگا کل قیامت کے اندر، اس چیز کو بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ نیکی اور بدی، اچھا اور برا فعل انسان جو کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، اس کو بھی بتایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، بوڑھے تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں بوڑھا آدمی ہوں، دل میں سختی ہے، بوڑھا ہونے کی وجہ سے میرے دل کے اندر سختی ہے، زبان بھی موٹی ہے، یعنی الفاظ مجھ سے صحیح طریقے سے نہیں نکلتے، لہذا میں لمبی صورتیں یاد نہیں کر سکتا ہوں، تو مجھے کوئی ایک ایسی جامع اور ایسی صورت بتا دیجیے جسے میں پڑھا کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورۃ زلزلہ پڑھنے کا حکم دیا، مشورہ دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سورۃ زلزلہ کا پڑھنا 1/4 قرآن کے برابر ثواب ہوتا ہے، یعنی 4 مرتبہ کوئی سورۃ زلزلہ پڑھتا ہے تو گویا اس نے قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر اس کا ثواب کمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر کوئی شخص اس سورت کو 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں، سورہ کافرون کے بارے میں، سورہ اخلاص کے بارے میں یعنی قل هو اللہ احد کے بارے میں، کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے گویا کہ قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ایسا ہی اس سورت کے بارے میں 2 روایتیں آ گئی، ایک روایت تو 4 مرتبہ پڑھو قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت میں کہ 2 مرتبہ پڑھو قرآن کریم کے برابر، مکمل قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اس کی سخت جنبش سے ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور وہ اپنے اندر کے بوجھ کو نکال پھینکے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ
أخبارها، اس دن وہ خود اپنے حالات بیان کرنے لگے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے پروردگار نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ گروہ در گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. تو اس صورت کے اندر چند چیزیں بتلائی گئی. ایک تو سب سے پہلی جو چیز بتلائی گئی زلزلے کے بارے میں. ایک روایت میں آتا ہے سورہ اول جب پھونکا جائے گا سب انسان زندہ ہوں گے اور سور کی جو آواز ہوگی وہ دھیرے دھیرے بہتے چلے گی. شروع میں کم رہے گی، پھر بہتے بہتے پوری دنیا میں پھیل جائے گی. تو جتنی انسانیت جو زندہ تھی سب مردہ ہو جائے گی. یاد رکھیں کہ فرشتے جو بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ختم ہو جائیں گی پہلے سور پر، اور اس کے بعد جب پہلا سور پھونک دیا جائے گا پوری انسانیت ختم ہو جائے گی. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو اس میں پوری انسانیت دوبارہ زندہ ہو جائے گی. تو دوسرے سور کی بات چلی جاتا، جب دوسرا سب سور پھونکا جائے گا پورے انسان زندہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس وقت ہوگا یہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین میں زلزلہ آئے گا. دوسرے سور کے پھونکے جانے کے بعد پورے انسان زندہ ہو جائے گے اور زمین ہلے گی، سخت طریقے سے ہلے گی. زلزلہ کہتے ہیں زمین کی ہلنے کو. تو جب زمین ہلے گی تو سب انسان زندہ رہیں گے. تو زمین جب ہلے گی تو اس وقت ہوگا یہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے بوجھ کو نکال دے گی. جتنا بوجھ ہے زمین کے اندر بوجھ کیا ہے، ایک تو جتنے انسان حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے دفن ہیں وہ سب زمین کے اندر ہے. اس زمین کے اندر بوجھ ہے. اسی طریقے سے رواج میں آتا ہے سونا ہے، چاندی ہے، معدنیات ہیں، دھاتیں ہیں، جس سے زمین کے اندر کی چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جب پیٹرول ہے اور پتھر ہے، کوئلہ ہے، سونا ہے، چاندی اور دیگر چیزیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو چونکہ انسان زندہ ہو جائے گے سب، تو ان کے سامنے یہ معدنیات اور زمین کے اندر کی جو قیمتی چیزیں جس سے لوگ انتفاع اور فائدہ اٹھاتے ہیں وہ تمام چیزیں ڈھیروں کی شکل میں پڑیں گی. اس وقت انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، اللہ فرمائیں گے اس وقت، اللہ فرماتے ہیں یہاں پر اس وقت انسان کہے گا یہ سونے کا ڈھیر، یہ چاندی کا ڈھیر اور یہ کوئلے کا ڈھیر اور یہ پتھر کا ڈھیر اور یہ اس کا ڈھیر اور اس کا ڈھیر. تو انسان کہے گا مالا کیا ہو گیا؟ جس دنیا میں ہم رہتے تھے وہاں اس کی وجہ سے، سونے اور چاندی کی وجہ سے، اس زمین اور جائیداد کی وجہ سے، مال اور دولت کی وجہ سے میں نے فلاں کا قتل کیا تھا، فلاں سے رشتہ داری توڑی تھی، فلاں ماں باپ کو ستایا تھا، فلاں بھائی بھائیوں کی اس مال اور دولت کی وجہ سے میں نے رشتوں کو توڑا تھا، اور فلاں مال اور دولت کی وجہ سے میرا چوری کرنے میں ہاتھ کرنا تھا. لیکن آج ایک عالم ایسا ہے کہ سونا اور چاندی اور یہ معدنیات اور قیمتی چیزیں ڈھیر کی شکل میں پڑی ہوئی انسانوں کی، لیکن کوئی اس کی طرف نظر اتفاق نہیں کرے گا، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھے گا. وقال انسان والا یوم، انسان کہے گا یہ کیا ہوا ہے؟ جس دنیا میں جو ہم کرتے تھے وہ چیزیں جن کی وجہ سے اسباب کرتے تھے آگے کچھ ہمارے کام نہیں آ رہے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے وہ گھومیں گے پھریں گے سونا چاہیے، ادھر سے ادھر لڑک کریں گے اٹھاؤ کر کے کوئی، لیکن کسی کی وجہ نہیں بھی اس کی طرف دیکھنے کی. تو اس وقت انسان کو افسوس ہوا میں نے زندگی کیسی گزاری. اس کی مثال مفتی تقی صاحب نے اس طرح دی، ایک آدمی جنگل اور بیابان میں ہو، اس کے پاس پیسوں کا انبار پڑا ہوا، جنگل میں پیسوں کا انبار ہے، ڈھیر پڑا ہوا ہے، چاہے سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں یا روپیہ کی شکل میں. لیکن انسان کو سخت ترین بھوک لگی ہوئی. اب آپ کوئی ہوٹل کا کھانے کا نظم نہیں، اس کو وہ چیزیں اسباب اس کو نہیں مل پا رہے جو اس کی بھوک کو دور کر سکے. تو اس کی سونا چاندی اور یہ جواہرات اور یہ پیسہ اور یہ نوٹ کوئی کام کی. تو یہاں سے رہے گا کتنا بھی رہے گا پھر سونے چاندی کو جنگل کے اندر، لیکن اس کا کوئی کھانے کا نظم نہیں وہاں پر. تو ایسے ہی قیامت جب واقع ہوگی اس وقت انسان کو یاد ہوگا اس کے پاس ہر چیز مہیا ہوگی لیکن وہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند اور کارگر نہیں ہوگی. اس وقت انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، کہ انسان کہے گا اس کو مال کو کیا ہوا ہے، ان چیزوں کو کیا ہوا ہے.
یومئذ تحدث اخبارہا، اس وقت پھر جب میدان حشر قائم ہوگا اس وقت زمین کہے گی یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کے اندر جتنی خبریں رہے گی وہ سب بیان کر دے گی۔ انسان کے اچھے اور برے اعمال زمین میں جو کیے ہیں وہ سب اپنے حالات کو بیان کر دے گی، اور زمین کو گویائی عطا ہوگی، زمین کو بولنے کی طاقت عطا اللہ فرمائیں گے۔ جیسے حدیث قرآن میں یاسین شریف کے اندر آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ پاک قیامت کے دن منہ کو مہر لگا دیں گے، لاک لگا دیں گے، بند کر دیں گے، اور پھر انسان کے ہاتھ پیر اور دیگر اعضاء بولیں گے۔ ایسے ہی اللہ پاک زمین کو گواہ بنائیں گے کل قیامت کے دن، زمین کے جس ٹکڑے پر اور جس حصے پر انسان نے جیسے اعمال کیے تھے اللہ پاک کے دربار میں گواہی دے گی، اے اللہ پاک اس نے اس زمین پر سجدہ کیا تھا، اے اللہ اس زمین پر اس نے زنا کاری کی تھی، اس زمین پر چوری کی تھی، اس زمین پر فلاں کو اس نے ستایا تھا، ناحق کام کیا تھا۔ تو یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبروں کو بیان کر دیں گی۔ جیسے آج ایک معمولی سی چپ ہوتی ہے جس کے اندر ہمارا آڈیو اور ویڈیو پورا ریکارڈنگ ہوتا ہے اور پوری دنیا کا نظارہ آپ دیکھتے ہیں، ایسے ہی زمین کے جس حصے پر جو اچھا یا برا فعل کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں سب محفوظ ہو رہا ہے۔ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے انسان نے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ سارا میرا ریکارڈ ہو رہا ہے، چاہے دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کے پاس یہ سارا محفوظ ہو رہا ہے۔ اور یہ سب کیوں ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَىٰ، اللہ پاک کا حکم ہوگا، اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے فرشتے اور زمین اور قیامت کاتبین یعلمون ما تفعلون یومئذ تحدث اخبارہا اور دفتر یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ پھر آگے فرماتے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تو اللہ پاک نے جیسے زمین کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی تو زمین اپنے پشت پر رہنے والے تمام انسانیت کے اعمال کو اپنے پاس محفوظ رکھ رہی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک کے حکم سے یہ تمام چیزوں کی گواہی دے گی۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ گروہ در گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، جماعت بنا کر میدان حشر جب قائم ہوگا اور سب دنیا برابر کر دی جائے گی، زمین ہموار کر دی جائے گی، پوری انسانیت اڑ جائے گی، جگہ جگہ چاندی کے سونوں کے انبار لگے ہوئے رہیں گے، کوئی اس کی طرف نظر اتفاق نہیں فرمائے گا۔ روایت میں آتا ہے وہ دن بڑا خطرناک ہوگا، کوئی انسان گھٹنے کے بل اور کوئی گھٹنے تک سورج کی تپش اور حرارت کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی کمر تک کوئی گلے تک، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے شرابور ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت لوگ حشر کے میدان حشر میں جمع کیے جا رہے ہوں گے تو لوگ جماعتیں بنا کرائیں گے، تو کوئی جماعت گھوڑوں پر آئے گی، کوئی جماعت سواری پر آئے گی، کوئی جماعت پیدل آئے گی، اور کوئی جماعت الگ الگ اعتبار سے ان کے اعمال کی بنیاد پر میدان حشر میں جمع ہوگی۔ تو وہی سورج ایک ہی رہے گا لیکن انسان کے اعمال کی بنیاد پر کوئی ایسا لگ رہا ہوگا وہ اسی میں بیٹھ کر جا رہا ہے، کوئی ایسا ہو رہا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، کوئی ایسا ہوگا کہ پسینہ اس کا بہہ رہا ہے بس میں بیٹھ کر جا رہا ہے۔ ہر ایک اپنے اعمال کی بنیاد پر، سورج تو ایک ہی ہوگا لیکن اعمال خیر اور اعمال شر کی بنیاد پر وہ سواری اور وہ منظر اس کا اللہ پاک فرمائے گی، تو اس کے اعتبار سے جماعتوں میں شامل ہوگا۔ اچھے انسان تک اچھے انسان کی شکل میں آسانی کے ساتھ میدان حشر میں جمع ہو جائے گا، اور اگر برے فعل اور برے اعمال کیے تھے تو پھر پسینے کے اندر شرابور ہو کر وہ پہنچے گا اور پھر اس کا نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ روایت میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ اب یہاں پر آئے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو انسان ذرے کے برابر بھی اگر کوئی خیر کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، اور ذرے کے برابر اگر کوئی شر کر کے جائے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ تو خیر سے مفسرین فرماتے ہیں ایمان اگر رہا اور ایمان کے ساتھ اگر خیر ہے تو پھر وہ کامیابی کا ضامن ہے، لیکن خیر ہی خیر ہے لیکن ایمان نہیں، پھر انسان کو وہ خیر کوئی کامیابی نہیں ملے۔ جیسے مشرکین کافر ہوتے ہیں، یہود نصارہ اور اسلام کے ماننے والوں کے علاوہ جو قومیں بستی ہیں سب لوگ برے نہیں ہوتے، ان میں کی بہت ساری بڑی تعداد ان افراد کی ہوتی ہے
جو اعمال خیر کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ڈاکٹر ہے تو غریب دیکھتا ہے پیشنٹ، سامنے والا غریب ہے، وہ سامنے والا ڈاکٹر غیر مسلم ہے اور سامنے والا چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے، پیشنٹ مریض، تو وہ رعایت کر دیتا ہے، اس کو رحم آتا ہے. ایسی کوئی غیر مسلم بھی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی اپنے قوموں کی مدد کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، پانی کا نظم کر دیتے ہیں، دوا خانے میں سستا کر دیتے ہیں، کھانوں کا نظم کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، تو آخرت میں ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر جیسے اللہ پاک دنیا میں ان کے لیے اور کچھ راحتیں کر دے، دنیا میں اس کا بدلہ کسی اور اچھی شکل میں دے دے، لیکن چونکہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے یہ کام خیر آخرت میں اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگی. اسی طریقے اس لیے اس کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان اگر ہے اور ذرہ بھی نیکی ہے تو انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا، بشرطے کہ وہ نیکی کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے لیے نیکی اس نے کیا ہو، اور ایمان بھی ہے اور لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، شہرت ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کیا کرتے تھے، تو پھر وہ ایمان میں ان کو نہیں بچائے گا، منافقوں کو نہیں بچا رہا ان کا ایمان. حالانکہ وہ ایمان کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بڑے چرچے کرتے تھے، ہمارا ایمان یہ ہے، ہم اللہ کو اس طرح مانتے ہیں، نبی کو اس طرح مانتے ہیں، نبی سے ہماری محبت ایسی ہے، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اور نفاق ہونے کی وجہ سے پھر وہ دوزخ میں جا رہے ہیں. اس لیے بزرگوں دوستوں بات یہ سمجھ میں آئی، ایمان اللہ پاک نے ہم کو جو دیا اس کی حفاظت کرنا، اور جتنے بھی کام خیر کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہو، جتنے بھی نیک اعمال کریں اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر ہمارے یہ تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. تو انسان چھوٹا عمل کرے یا بڑا عمل کرے، اگر ذرے کے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی تولا جائے گا. ذرہ کہتے ہیں کوئی دھوپ ہوتی ہے اور گھر میں کھڑکی وغیرہ کوئی چیز ہوتی ہے اس میں باریک باریک چیزیں نظر آتی ہیں، اسے کہتے ہیں ذرہ، جو توڑنے میں نہیں آتی، انسان بڑی مشکل سے اس کو دیکھ پاتا ہے، اسے کہتے ہیں ذرہ. تو ذرہ برابر بھی یعنی معمولی سے معمولی اور حقیر سے حقیر بھی اگر وہ نیکی رہے گی، بھلائی والا کام رہے گا تو اللہ پاک کے پاس اس کا ثواب ملے گا، انسان اس کو بھی دیکھے گا. لیکن آخرت میں چھوٹا یا بڑا عمل اسی وقت مفید ہوگا جب کہ عمل کرنے والا ایمان والا ہوگا، ایمان والا نہیں تو پھر اس کا عمل برباد ہے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جس علم سے نوازا ہے وہ علم ہم کو بتائیے. ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے یہ فرمایا، آپ کو اللہ پاک نے جو علم سے نوازا ہے اس میں ہمیں کچھ بتلائیے، اس علم سے ہمیں کچھ تعلیم دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حوالے کو کر دیا اور فرمایا ان کے منشے کے مطابق ان کو تعلیم دیجیے، یہ جو چاہ رہے ہیں. تو ان صحابی کے پاس جب وہ گئے، ان صحابی نے ان کو یہ سورت پڑھائی، سورہ زلزلہ پڑھائی، اور جب اس آخری آیت پر پہنچے اس نے کہا میرے لیے ہی کافی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو ان صحابی نے فرمایا میرے لیے سورت کافی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ علیہ السلام فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کو دین سمجھ میں آ گیا. ان صحابی کو دین سمجھ میں آ گیا، ان کو چھوڑ دو، وہ صحابی اپنی زندگی صحیح راہ پر گزاریں گے، صحیح طریقے پر گزاریں گے. تو یہ صورت دکھنے میں معمولی ہے، لیکن جس کو قیامت سمجھ میں آ گئی اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ میرا چھوٹا یا بڑا عمل، اچھا یا برا عمل، وہ کل قیامت میں ہم اللہ کے سامنے اس کو دیکھیں گے تو پھر انسان کی زندگی صحیح راستے پر آ جائیں گے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو سمجھ کر، اس صورت کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.